سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 92۔ خیبر کے قلعے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ نعیم نامی قلعہ میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ وہاں سے صعب نامی قلعہ میں پہنچ گئے۔ یہ فتحات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعے میں یہودیوں کے 500 جان باز تھے۔ محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگ جو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ گئے اور اسے پہلی ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمار بن عقبہ غفاری رضی اللہ عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، لے سنبھال، میں ایک غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے دشمن پر زبردست لغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یہ الغار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ اس میں منجنیق، زرے ہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھی۔ اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر باغ نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے قلعہ نامی قلعہ میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو القاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی اہم خبریں دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کر کے رہے تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعے میں زمین 2 نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ خونریز جنگ ہوئی اور آخرکار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتحات کے 3 حصے فتح کر لیے۔ اب وہ شق کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ اس میں بھی کئی قلعے تھے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابی کی طرف بڑھے۔ یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں کے میں سے ایک جنگجو باہر نکلا۔ اس کا نام عزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ آگے آ گئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی عزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلی ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حباب بن رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وہ غزوال کی ایڑی پر لگا۔ زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے، لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑے رہے۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلی وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعہ پر حملہ کر دیا۔
مسلمان قلعہ کے اندر گھس گئے۔ ان میں سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس قلعے سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا، مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعے میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں شرق کے دوسرے قلعوں میں پناہ ملی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شرق کے دو ہی قلعے تھے، ایک ابئی اور دوسرا بری۔ قلعہ بری میں یہودیوں نے بہت زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی کی، پتھر بھی برسائے۔ بعض تیر تو اس جگہ آ کر گرے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعہ کی طرف پھینک دیا۔ ان کی پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا، یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا، یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اس طرح فتح اور شرق کے 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے کتیبہ کی قلعوں میں پناہ لی۔ کتیبہ کے بھی 3 قلعے تھے۔ ان میں سب سے پہلے قلعہ کا نام غوث تھا اور دوسرے کا وطی اور تیسرے کا نام سلالم۔ ان تمام تر قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعہ کو فتح کرا دیا۔ اسی قلعے سے حضرت صفیہ بن حی بن ابی اخطب گرفتار ہوئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہوئی۔ قموز کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطی اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہو گئی کہ یہ یہودی اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوسری قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشعری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور دوسریوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ اس وقت موقع پر وہاں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ اس کو یہ سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن حجش ساتھ تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اسی حالت میں مر گیا تھا، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اسلام پر قائم رہی تھی۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ خمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیں۔ چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس میں انہوں نے کوئی پکارنے والا ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ گھبرائی سی گئی۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا۔ مہر شادی کا کانا بھی انہیں کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کی جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی تھی
اور انہوں نے اپنی ایمان لانے کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ مسکرائے اور فرمایا اس پر سلامتی ہو۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔